बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज अरशद शरीफ शहीद की डेड बॉडी पाकिस्तान पहुंच गई है और कल 2 बजे उनका नमाज जनाजा होगा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान से जहां से लोग अगर आ सकते हैं जो करीब हैं इस्लामाबाद के, तो वो कम अज़ कम उनके नमाजी जनाजा में शिरकत करके एक कौम होने का सबूत देंगे। अरशद शरीफ की पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात है और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के लिए दी है। तो इसी वजह से हम पे ये परस है कि कम अज़ कम उनके आखिरी नमाजी जनाजा में हम सब शिरकत करके और उनका साथ दें और उनको शाया निशान तरीके से रुखसत करें। कल आप लोगों को याद होगा, कल मरियम नवाज़ ने एक बड़ा मनहूस किस्म का ट्वीट किया था और उनका जिस तरह उन्होंने अरशद शरीफ की शहादत का मजाक उड़ाया, तो उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत ज़्यादा कम है। अगरचे बाद में तकरीबन 8 घंटे के बाद जब पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने उसको तनकीद का निशाना बनाया और मरियम नवाज़ की उस ट्वीट की मजम्मत की, तो उसके बाद उन्होंने उसको डिलीट कर दिया और उस पर माजरत की। लेकिन माजरत मरियम नवाज़ की किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी कौम उसको कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने दिल की बात कह दी थी। और इस मौके पे कि जब पूरी पाकिस्तानी कौम और अरशद शरीफ के ख़ानदान एक बहुत दर्दनाक लम्हात से सारे लोग गुजर रहे थे, उसी वक्त मरियम नवाज़ ने उनकी शहादत का मजाक उड़ाया। तो पूरी पाकिस्तानी कौम इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे कि ये वो मनहूस औरत है जिसने इस सख्त मौके पे पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया। उसने अरशद शरीफ शहीद का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसने पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया और पाकिस्तानी कौम इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे और उसका जवाब अपने सपोर्ट और अपने वोट के ज़रिए उनके जमात को देंगे, क्योंकि उनके किसी जमात के रहनुमा ने उसकी मजम्मत नहीं की। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उसकी मजम्मत नहीं की। तो इसका मकसद है कि उनकी पूरी जमात उनके पुश्त पे खड़ी थी और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी कौम उनसे मुकम्मल बाइकाट करेंगे और कम अज़ कम मरियम नवाज़ जिस जमात के अंदर होगी वहाँ पे पाकिस्तानी कौम कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करेगी। उसके बाद फिर आप देख ले, उसके बाद फिर क्या हुआ। आज राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी किया। कल मरियम नवाज़ ने ये गलीज किस्म का काम किया। आज राना सनाउल्लाह ने अरशद शरीफ को स्मगलर करार दिया। और किस तरह करार दिया, ये उनका एक स्टेटमेंट है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, वो मैं आपको रीड आउट करता हूँ। राना सनाउल्लाह का बयान है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में कत्ल से मुताल्लिक हक़ाइक़ जानने के लिए अला सतही 3 रुकनी तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील दे दी है। इसको फिर बाद में चेंज कर दिया। तहक़ीक़ाती टीम में FIA और इंटेलिजेंस एजेंसीज के आला अफसरान पर मुश्तमिल है। तहक़ीक़ाती टीम पूरी तौर पर कीनिया रवाना होगी और अरशद शरीफ कत्ल केस की तहक़ीक़ात करेगी। हतमी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। तहक़ीक़ाती टीम अरशद शरीफ केस में पाकिस्तान के, ये सुन लें, तहक़ीक़ाती टीम अरशद शरीफ केस में पाकिस्तान के एक निजी चैनल से मुंसलिक शख्सियत की कीनिया में सोने के स्मगलिंग के कारोबार से मुतालिक कायम कंपनी के किरदार का जायजा लेगी। तहक़ीक़ाती टीम अरशद शरीफ की पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से कीनिया रवानगी के मुकम्मल वजूहात और मुहर्रिकात का जायजा लेगी। एक सियासी शख्सियत के एतराफ़ के बाद तहक़ीक़ाती टीम अरशद शरीफ को पाकिस्तान से दुबई और फिर कीनिया जाने पर मजबूर करने के अवामिल का भी जायज़ा लेगी। तहक़ीक़ाती टीम कीनिया पुलिस और दीगर ज़राई से हासिल शुदा मालूमात और शवाहिद की रोशनी में अपने एक आज़ादाना रिपोर्ट मुरतब करके वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला का बयान है। और क्या कहते हैं कि कीनिया में पाकिस्तान के एक निजी चैनल
ٹی وی چینل کا حوالہ دے رہی ہے کہ اس کے مالک کا سمگلنگ کا کاروبار ہے، اور پھر عمران خان کا حوالہ دے رہی ہے کہ کل انہوں نے کہا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ارشد شریف کو یہاں پہ مارنے کا پلان تیار کیا گیا ہے اور لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے، تو میں نے ارشد شریف کو بتا دیا کہ یہ صورتحال ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو 3 رکنی کمیٹی تھی، اس میں ایف آئی اے، آئی بی اور آئی ایس آئی کے لوگ تھے، اور اس میں پھر بعد میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس میں آئی ایس آئی کا جو نمائندہ تھا اس کو نکال دیا۔ یہ جو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر ہے، ان کے حوالے سے شرین مزاری نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ایف آئی اے کا یہ ڈائریکٹر ہے یہ نواز شریف کا بڑا قریبی بندہ ہے۔ ابھی آپ سوچ لیں کہ رانا ثناء اللہ، سب سے پہلے ارشد شریف جب پاکستان سے جا رہے تھے تو وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نہیں گئے، کیونکہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ ان کو خیبر پختونخوا حکومت نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے اور آپ پشاور ایئرپورٹ پہ آ جائے۔ ابھی ایف آئی اے کس کے انڈر ہے؟ رانا ثناء اللہ کے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہی ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ اس کو پاکستان سے جانے کیوں دیا گیا، مطلب کیوں وہ پاکستان سے چلا گیا۔ آپ لوگوں نے عمران خان سے سنا تھا کہ ان کے گھر کے اندر لوگ گئی، ان کے بچوں کو دھمکیاں دی، ان کے بچوں کے سامنے ان کو دھمکیاں دی گئی، ان کے گھر کے سامنے گاڑیاں جاتی تھی، وہاں پہ لوگ سفید کپڑوں میں جا کر ان کو دھمکیاں دیتی تھی، اور پھر ان کے خلاف 16 ایف آئی آر پاکستان کے اندر درج کیے گئے۔ وہ ایف آئی آر کس نے درج کی؟ سب سے بنیادی جو ہم سب صحافیوں کا سوال ہے کہ ارشد شریف کے خلاف ایف آئی آر کس نے درج کی تھی؟ اسلام آباد، پنجاب، سندھ کے اندر کس نے یہ آرڈر دی تھی؟ سب سے پہلے ابتدا یہاں سے کیا جائے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ارشد شریف جب یو اے ای کے اندر تھا، اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی ان کو سہولت بھی تھی کیونکہ ان کے ٹی وی چینل کے آفس بھی وہاں پہ ہیں، تو پھر یو اے ای حکومت پہ کس نے دباؤ ڈالا کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا؟ اور پھر یو اے ای کی حکومت نے ان کو بتا دیا کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ حکومت پاکستان کی طرف سے پریشر ہے، اور ہم آپ کو 5 دن کا ٹائم دیتے ہیں، ہم آپ کو، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ایک بہت بڑے صحافی ہیں، اسی وجہ سے ہم آپ کو پاکستانی حکومت کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے، لیکن آپ یہاں سے نکل جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر مجبوراً وہ وہاں سے نکل گیا، اور پھر یہاں دیکھ لیں کہ برطانیہ کی حکومت نے بھی ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا، امریکی حکومت نے بھی ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کے پاس آخری آپشن کینیا، کیونکہ کینیا کے اندر اگر کوئی پاکستانی پاسپورٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو آن ارائیول ویزا وہاں پہ مل جاتا ہے اور بڑی آسانی سے آپ جا سکتے ہیں، تو ان کے پاس یہ آخری آپشن تھا۔ اور یہ جو ابھی رانا ثناء اللہ ان کو سمگلر قرار دے کر پوری جو ایک سانحہ ہے اس کو ایک اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مریم نواز کے بعد یہ دوسرا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے ارشد شریف کی شہادت کا، یہ آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ چیزیں ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستانی صحافی اور سیاستدان یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے، تاکہ وہ کینیا میں بھی تحقیقات کرے اور وہ پاکستان میں بھی تحقیقات کرے، اور پھر اس کی رپورٹ بھی سامنے آ جائے۔ کیونکہ آج نجم سیٹھی جو ان کا بڑا قریبی بندہ ہے اس حکومت کا، اور اس نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ جو ٹیم آپ کینیا بھیج رہے ہیں اس میں صحافیوں کی نمائندگی اور جوڈیشل مطلب عدالت کے کسی جج کی نمائندگی ضروری تھی، تاکہ ان کے سامنے ساری چیزیں ہو جاتی اور ان کو پتہ چل جاتا کہ وہاں پہ حقیقت کیا ہے اس اسٹوری کا، اس سانحے کا۔ تو ان لوگوں نے صرف اپنے آفیسرز یہ بھیج رہے ہیں، تو میرے بھائی کس طرح قوم اس پہ اعتماد کریں گے جب آپ اپنے آفیسرز بھیج رہے ہیں، اور جو شرین مزاری نے اس پہ سوالات اٹھائے ہیں تو اس کے بعد کون اس پہ اعتماد کریں گے؟ اور پھر آپ کینیا کی پولیس کو دیکھ لیں کہ 4 مرتبہ انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ چینج کیا، آج ایک بار پھر انہوں نے اپنا بیان تبدیل کر دیا، اور ابھی کہہ رہے ہیں، یہ ان کے دی نیشن ایک کافی بڑا اخبار ہے، اور اس میں جو ایک سٹوری آئی ہے اس میں کینین پولیس کہتے ہیں کہ ارشد شریف کی گاڑی سے جب ہم پر فائرنگ ہوئی ہے اور ہمارا ایک آفیسر زخمی ہوا تو اس کے بعد پھر ہم نے جواب دیا۔ پہلے کیا بتا رہے تھے
کہ ایک گاڑی جو وہاں سے مسنگ تھی اور اس میں ایک بچہ بھی تھا، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہی گاڑی ہے اور یہ نہیں رکا تو ہم نے فائرنگ کی۔ پھر ان کا ایک یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا پہلے کہ یہ ہم نے کوئی فائرنگ نہیں کی بلکہ کہیں اور سے فائرنگ ہوئی ہے۔ تو بار بار وہ اپنا موقف چینج کر رہے ہیں کیونکہ ابھی انٹرنیشنلی بہت زیادہ پریشر آیا، جتنے بھی انٹرنیشنل صحافیوں کے آرگنائزیشن ہیں، ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن ہیں، تو ان کے طرف سے کافی بڑا پریشر کینیا کے اوپر آیا اور وہ مسلسل اپنے بیانات چینج کر رہے ہیں۔ پھر ان کے گورنر کا ایک نیروبی کا جو سابقہ گورنر ہے، ان کا سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ ہمارے جو پولیس ہے ان پہ ویسے پریشر ڈالا جا رہا ہے اور یہ ایک پری پلان ٹارگٹ کلنگ تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے خود بھی تسلیم کر لیا۔ کینیا کے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اور کل عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ لوگ جو کچھ بھی کہے لیکن یہ ٹارگٹڈ کلنگ تھی۔ تو اس پوری صورتحال کو آپ دیکھ لیں اور اس کے آئینے میں پھر رانا ثناء اللہ کی اس سٹیٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیس کو کہاں سے کہاں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اس میں سوال یہ ہے کہ جو بات اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ایک ڈاکومنٹری پہ کام کر رہے تھے اور کینیا کے اندر کچھ ایسے پاکستانی پولیٹیشین اور کچھ ایسے طاقتور لوگ ہیں جن کے وہاں پہ کار کے شو رومز ہیں، وہاں پہ ان کے شوگرز مل ہیں اور اس کے آڑ میں بہت اربوں روپے کے پاکستان سے منی لانڈرنگ کی گئی ہے اور اسی سٹوری پہ وہ کینیا کے اندر کام کر رہے تھے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، اس کی کوئی تصدیق نہیں، کہ وہ چیزیں لندن سے چلائی جا رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں اور پھر رانا ثناء اللہ کی اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں کہ وہ گولڈ سمگلنگ کی طرف چیز کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ شو رومز، کار شو رومز کس کے ہیں، شوگر ملک کس کے ہیں، جس میں ارشد شریف کام کر رہے تھے اور وہ ڈاکومنٹری بنا رہے تھے اور وہ بہت جلد منظر عام پہ آنے والی تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں کہ ابھی اچھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ ان کو کس نے مجبور کیا۔ یہ بڑا بنیادی سوال ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا ہے، اور ابھی رانا ثناء اللہ کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ تو ان چیزوں کو اسی وجہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائے جائے تاکہ حقائق تک پہنچ سکے۔ پھر ان کی فیملی نے یہ مطالبہ کیا کہ جو جوڈیشل کمیشن بنائے جا رہا ہے اس کی جو ہیئرنگ ہوگی وہ اوپن پبلک کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ وہاں پہ جب ان کے فیملیز کے لوگ جائیں گے، ان کے دوست جائیں گے اور وہ وہاں پہ سٹیٹمنٹ دیں گے اور پھر جو آفیشیل آئیں گے وہ سٹیٹمنٹ دیں گے تاکہ قوم کو پوری صورتحال کا علم ہو سکے کہ اصل حقائق کیا ہے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اور جو اس وقت آپ لوگ اگر سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں اس پہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب ان کو آج صبح اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچایا گیا تو آپ لوگوں نے وہاں پہ دیکھ لیا کہ جو لوگ ان کو لینے کے لیے گئے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ پھر یہاں پہ ہاسپٹل کے اندر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے حکومت پہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو کسی اور طرف لے کر جانا، حقائق کو کسی اور انداز سے بیان کرنا، یہ چیز پاکستانی قوم تسلیم نہیں کریں گے، نہ پاکستانی صحافی ان چیزوں کو تسلیم کریں گے۔ دیکھیں اس کا بالکل انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ کب تک ہم اپنے صحافیوں کے قربانیاں دیتے رہیں گے، کب تک ہم اس قسم کے مشکل صورتحال سے گزرتے رہیں گے، ہماری فیملیز، ہمارے بچے گزرتے رہیں گے، کب تک یہ سلسلہ پاکستان کے اندر چلتا رہے گا۔ ہم پاکستان سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم پاکستان سے ان تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو تنخواہ دار، جو تنخواہ لے کر کہتے ہیں کہ ہم پیٹریاٹ ہیں۔ ہم پاکستان سے زیادہ پیٹریاٹ ہیں ان کے مقابلے میں، کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان کے اندر ہم رہتے ہیں۔ لندن کے اندر ہماری کوئی پراپرٹی نہیں، یو اے ای کے اندر ہمارا کوئی پراپرٹی نہیں، امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر ہمارا کوئی پراپرٹیز نہیں۔
हमारा कोई कारोबार नहीं, हमारे बच्चे यहाँ पे रहेंगे, हम यहाँ पे रहेंगे, हम यहाँ पे सहाबत करेंगे। अगर पाकिस्तान कामयाब होगी तो हम बड़ी खुशी के साथ सहाबत करेंगे। अल्लाह न करे पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचे तो वो नुकसान हमें और हमारे बच्चों को पहुँचेगा। इसी वजह से हम पाकिस्तान पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इसी वजह से हमारा ये डिमांड है कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के ज़रिए होना चाहिए, ताकि ये वंस फॉर ऑल ये सारे हक़ाइक़ कौम के सामने आ सके और आइंदा के लिए फिर हमारे जो मज़ीद जर्नलिस्ट है उनकी शहादतों का सिलसिला रुक सके। एक और हमारा पाकिस्तानी एंकर है, उसने इस चीज़ को इमरान खान के लॉन्ग मार्च के साथ लिंक करने की कोशिश की। वो जो एंकर है वो मुस्लिम लीग नून के बड़ा करीबी बंदा है, शायद आप लोग उनको पहचानेंगे, और हमेशा उनके लुक में उनके सामने जब डालेंगे तो उस पर वो आगे चलते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि हर पॉलिटिकल सियासी लीडर को ये हक हासिल है कि वो जब भी अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस करना चाहे वो अनाउंस कर सकते हैं। और इस वक्त चूँकि इमरान खान, आप सारे लोग जानते हैं कि वो अरशद शरीफ के बहुत ज़्यादा करीब थे और हमेशा अपने जलसों में और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स में जब भी जिक्र करते थे इमरान रियाज खान का, अरशद शरीफ का, मोहित पीरज़ादा का और साथ समी इब्राहिम साहब, इन सारे लोगों का वो हमेशा जिक्र करते थे। तो आप देख लें कि जब ये उनकी शहादत हुई तो उनसे डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा दुख और दर्द पहुंच चुका है और उसका इजहार वो कल भी कर चुके हैं और फिर लाहौर के अंदर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर चुके हैं। और ये उनका रिएक्शन है, ये डेफिनेटली इमरान खान ने ऐलान किया था कि मैं जुमे को करूँगा, लेकिन उनको इतना दुख दिया, उनको बहुत बड़ी तकलीफ दी गई कि वो इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अभी मैं इस्लामाबाद की तरफ जाऊंगा। और ये उनका रिएक्शन है, डेफिनेटली ये अरशद शरीफ की शहादत पे इमरान खान का रिएक्शन है और उनका रिएक्शन जायज़ भी है क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा करीब था। और मेरे ख्याल में इमरान खान जिस तरह के पहले शहबाज गिल पे, फिर आज़म सवाती पे उनको जो तकलीफ़ दी गई और अभी अरशद शरीफ भी उनको तकलीफ़ दी गई, तो ये मेरे ख़्याल में उनका राइट है। और उन्होंने अगर रिएक्शन के तौर पे 3-4 दिन पहले उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस किया और वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, तो ये इनका पॉलिटिकल हक है और बिल्कुल वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।